قائد ملت سیاسی جانشین قائد اعظم محمد علی جناح چودھری غلام عباس مرحوم کی 58ویں برسی کی تقریب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر جموں کشمیر ممتاز راٹھور سمیت دیگر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے رہنماؤں نے برسی کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں موجود شخصیات نے ایچین سے گفتگو کی۔ ایچین کے نمائندہ ضمیر حسین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی سمیع بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں چودھری غلام عباس صاحب کی برسی میں اور باقاعدہ طور پر ان کے مزار پر آج ہم موجود ہیں۔ پورے آزاد کشمیر کی قیادت جو ہے وہ یہاں راول پنڈی ان کے مزار پر پہنچی ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پر ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں تو سردار عتیق سمیت دیگر اہم شخصیت جو ہیں وہ اسٹیج پر براجمان ہے، جب اس وقت ہم موجود ہیں سردار عتیق صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے ساتھ، ان سے آج ہم بات کریں گے کہ جو رئیس الارا کے قائد تھے انہوں نے کس طرح سے جو ہے قربانیاں دی اور آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ جی سر بتائیے۔ جی قائد ملت جو ہے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے جانشین تھے، سیاسی جانشین تھے، ایک سردار ابراہیم نشتر تھے اور ایک یہ تھے، یہ دو نواب بہادر یار جنگ اور یہ دو سیاسی جانشین تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نظریہ پاکستان کے یا نظریہ علاقے پاکستان کے علم بردار تھے ریاست میں، معذر ہو کے یہاں پہ آئے، اقتدار سے دور رہے، 100 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھتے تھے، وہ بی اے کا نتیجہ جیل سنا تھا، وہاں سے لے کے کینسر تک، تو ایک بہت منفرد شخصیت تھے۔ پھر یہاں پہ ریہیبلیٹیشن ریفیوجی کمیٹی کے چیئرمین تھے جو قائد اعظم نے خود بنائی تھی اور تمام گورنر برائے اللہ اس کے ممبر تھے، تو اللہ پاک نے ان کو ایک بڑا منفرد مقام دیا تھا ریاست جموں کشمیر کے اندر۔ تو آج ان کے 58 سال ان کی برسی کو ہو گئے اور ہمیں اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم ہر سال یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ کیمپین کر رہے ہیں اور ان کو یاد رکھتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو نئی نسل لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کون کون سی اہم شخصیات جو ہیں وہ یہاں پہنچی ہیں، کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی یہاں پہنچے تھے، چاق و چمان دستے نے سلامی دی، اس کے بعد اہم شخصیات کون کون سی موجود ہیں اور ان کا جو مین مقصد تھا آزادی کشمیر کے لیے انہوں نے کیا کردار آگے وہ بھی بتا دیں۔ جی ایک تو یہ کہ یہاں پہ پرائم منسٹر کے علاوہ یہاں پہ حریت کی ساری نمائندگی موجود ہے، حریت کانفرنس کے لوگ موجود ہیں، باقی بھی دیگر جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ آئیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں اور اسپیچ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قائد ملت کی جو سب سے بڑی جو میں نے آپ کو سیاسی خدمت بتائی وہ مسلم کانفرنس کی حکومتیں آزاد کشمیر کے اندر بنانے والے تھے، لیکن کبھی کسی حکومتی عہدے کی خواہش نہیں کی۔ انہوں نے پاکستان کے اور کشمیریوں کے درمیان جو ایک تعلق تھا مذہبی، نظریاتی، سیاسی، اس رشتے کو اور پاکستانی مسلح افواج کے ساتھ آزاد کشمیر کے اور کشمیریوں کو اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے سب سے بڑی کوشش کی تھی، جو سیاست سے بہت بلند ہے یہ ساری ایکٹیویٹی۔ اب سر جی لاسٹ میں بتائیے گا کہ ان کی برسی پر جو انتظامات کیے گئے اور خصوص طور یہ راول پنڈی میں ان کی برسی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے، تو کوئی اپنے والد صاحب کی طرف سے جو اس وقت وہ اسٹیج پر براجمان ہے کوئی میسج دینا چاہیں، کیونکہ اس وقت آپ ان کے جانشین ہیں سردار عتیق صاحب کے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کو جو ہے ان کا میسج آپ کی زبانی ہے۔ جی ایک تو یہاں پہ یہ برسی ہر سال منائی جاتی ہے، اس کے لیے آزاد کشمیر میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ قائد اعظم کے سیاسی جانشین کے طور پہ ان کا ایک اسٹیٹس ہے، آفیشل اسٹیٹس ہے، لہٰذا یہاں پہ جو کوئی بھی وزیر اعظم ہو، جو کوئی حکومت ہو، وہ ہر سال آتے ہیں یہاں پہ، چاق و چوبندہ سلامی دیتا ہے، قائد ملت کو سلامی دیتا ہے اور یہ آزاد حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم اپنی قیادت کو یاد رکھتے ہیں، ان کی عظمت کو یاد رکھتے ہیں اور اس بات کو اگلی نسل رکھنے کی بات۔ جی ناظرین، سردار عتیق صاحبزادے جو اس وقت جانشین بھی ہیں، سردار عتیق کے سابق وزیر اعظم ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زیر صدارت جو ہے اس وقت یہ تقریب جاری ہے، پوری قیادت جو ہے مسلم کانفرنس کی اسٹیج پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضمیر رب۔